بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں۔ آج بڑی اہم شخصیت ہمارے ساتھ ہیں، مریم وٹو صاحبہ، جو ہمشیرہ ہیں بشریٰ بی بی صاحبہ کی، اور ان سے بات آج ہم نے جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک پروپیگنڈا ہے بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے، مختلف گفتگو کی جاتی ہے۔ کبھی ان کو جادوگر بنا دیا جاتا ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت کرپشن کی ہے اور بہت سارے جو ان کے دوست تھے ان کے پاس بے نامی جائیدادیں ہیں۔ پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جنرل فیض جو ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ یعنی اگر آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور وہ سیل جو اس وقت کردار کشی میں مصروف ہیں عمران خان صاحب کی، ان کو اگر ہم سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو پاکستان میں تمام جو برائیاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کی ذمہ دار بشریٰ بی بی صاحبہ ہیں۔ تو وہ خود جیل میں ہیں، اپنی پوزیشن جو ہیں وہ کلیریفائی نہیں کر سکتی، یا ان کا موقف سامنے نہیں آ سکتا۔ جیل میں ان سے ملاقات کی کوششیں بھی بہت ہوئیں، میں نے خود بھی کوشش کی، لیکن جج صاحب کی اجازت کے باوجود جیل حکام نے مجھے ان سے ملنے نہیں دیا۔ تو مریم صاحبہ جو ہیں ان سے آج بات کرتے ہیں، ان کی ہمشیرہ کے حوالے سے۔ مریم صاحبہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ اور ایک بڑی عجیب سی تصویر ہے پاکستان میں، آپ کی ہمشیرہ جو ہیں وہ جیل میں ہیں، کسی میڈیا کا ان سے رابطہ نہیں ہے، اور جو گفتگو ان کے بارے میں کی جاتی ہے بہت ہی میں نے بہت سارے لوگ جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے ان سے میں بات کرتا ہوں تو وہ بڑا دکھ اور تکلیف سے یہ سب کچھ بیان کرتے ہیں۔ آپ بھی ساری باتیں سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، تو شروع اس سوال سے میں کرتا ہوں کہ ان سب چیزوں پر آپ کا کیا ری ایکشن ہے؟ السلام علیکم سمی صاحب، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ بات کرنے کا شکریہ، بات کرنے اور موقع دینے کا شکریہ۔ سمی صاحب، مجھے ایکچولی بہت دکھ ہوتا ہے جب میں یہ سب سنتی ہوں۔ مجھے ان سب کی ذہنیت پہ، سوچ پہ دکھ ہوتا ہے۔ مجھے یہ دکھ ہوتا ہے کہ ایک نیک اور معصوم خاتون کے اوپر یہ کس طرح کے الزام لگا رہے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ آج کل تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، جو اکنامک حالات ہیں، جو سب کچھ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اس کا تانا بانا کہیں نہ کہیں جا کے بشریٰ عمران سے ملتا ہے، تو اٹ از اے ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز کہ ایک تو وہ اتنی جو ہے اس قوم کے لیے جیل کاٹ رہی ہیں، اور اوپر سے ان کے اوپر اس طرح کے الزام۔ تو ایز اے فیملی ممبر، کیونکہ آپ جو بھی میڈیا میں سنیں، جو بھی لوگوں کو سنایا جاتا ہے، میں تو کیونکہ بہن ہوں، بچپن سے جانتی ہوں، تو مجھے تو ان کا پتہ ہے۔ تو جب میں ایسی باتیں سنتی ہوں تو نیچرلی تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ۔ بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، وہ اس طرح کی کہانیاں بیان کرتے ہیں جیسے وہ آئی وٹنس ہیں چیزوں کے، مثلاً کہ جی ان کے پاس جنات ہیں اور پتہ نہیں کتنے من گوشت جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے۔ اب ان کی تصدیق کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو آپ ان کی بہن ہیں، آپ نے کبھی دیکھا اتنا گوشت کہیں وہ کسی کو کھلا رہی ہیں، پھینک رہے ہیں؟ میرا خیال ہے جو لوگ یہ I don't know what to say to these people، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کے، اچھا دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو جو ہے جان بوجھ کے بات کرتے ہیں، جان بوجھ کے بشریٰ عمران کے خلاف جو ہے بات، ظاہر بات ہے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ جان بوجھ کے اس طرح کی بات پھیلاتے ہیں، کیونکہ کوئی سچائی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ ان کی بات سن کے پھر یقین کرتے ہیں کہ جی ایسا ہوگا، اور وہ آگے پھیلاتے ہیں۔ اور قرآن میں کتنا واضح کہا گیا کہ کوئی بھی بہتان، کوئی بھی الزام تو تصدیق کیے بغیر آگے نہ پھیلاؤ۔ اب یہ تصدیق کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے جنا دیکھے کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ بشریٰ بی نے بڑا، اور ایک میں نے ایک خاتون ہے بڑی گلڈ بہار ٹائپ کی، جس زمانے میں پی ٹی آئی میں ہوتی تھی، تو ان کا میں نے ایک دفعہ سنا کہ جی میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی لاؤنج میں، تو اندر دیکھیں جاتی تھی کمرے میں اور دیکھیں خالی واپس آ جاتی، اندر دیکھی جاتی تھی جگہ خالی واپس آ جاتی۔ میں نے کہا مطلب ان کی سوچ دیکھیں کہ دیکھ جاتی تھی اور دیکھ 10 دن کھا لیتے، مطلب واٹ، کیا مطلب یہ بات کرتے ہیں؟ یہ ایسی بات ہوتی ہے نا سمی صاحب کے سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ کس طرح کے یہ لوگ ہیں اور کس طرح کی باتیں، اور جو پھر ان پہ یقین کرنے والے اور باتوں کو آگے پھیلانے والے، اور یہ جو سوچے سمجھے بغیر کفر کرتے ہیں۔ کیونکہ میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ جادو کرنا جو ہے وہ کفر ہے، اور آپ کسی پہ اگر کفر، کسی پہ جو بھی الزام لگائیں، اگر وہ سچ نہیں ہوتا تو آپ پہ اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔
तो ये लोग कुफ्र का हिस्सा बन रहे हैं जब ये इस तरह की बात फैलाते हैं। मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि तख्ती के बगैर आप आगे बात फैलाएं मत करें, कोई भी किसी के ऊपर कोई बहतान ना लगाएं। बस इतना ही उनके लिए है, बाकी ना इन्होंने कभी जिन देखे ना मैंने कभी जिन देखे हैं। नहीं। अच्छा, एक अभी लेटली एक जो नया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो नई बात चलाई जा रही है कि शायद जो ख़वातीन हैं फैमिली की, उनके अंदर एक जंग छिड़ गई है पार्टी पर कब्ज़ा करने के लिए। मैं आपको अपना ज़ाती मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जेल बहुत जाता रहा हूँ कवरेज के लिए। आजकल तो मुझे फिर रोक दिया उन्होंने और मामला मेरा अदालत में है। तो मैंने तो नहीं देखा वहाँ पे कभी बुशरा बीबी साहबा को कि किसी भी पॉलिटिकल आदमी से भी वो मुलाकात कर रही हों, कोई गाइडेंस दे रही हों, कोई इंस्ट्रक्शंस दे रही हों। आपको लगता है कि ये जो बात है कि इक़्तिदार की जंग है इमरान खान साहब की फैमिली में बुशरा बीबी साहबा और उनकी हमशीर खान के बीच, कुछ आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? सनी साहब जैसे अभी रिसेंटली समा में एक खबर चल रही थी कि बुशरा बीबी की और इल्मा की जो है तो जेल में तकरार हो गई, उसमें कोई भी सच नहीं था। उस दिन मेरी भांजी की थी, मैंने बल्कि उसको फोन किया कि हमारे घर में कभी ऐसा हुआ नहीं है, मेरी भी एक ही भाभी है, और अगर आपको कभी मुलाकात का मौका मिले तो आप ये देखिएगा कि माशाल्लाह माशाल्लाह, बल्कि लोग उसको ये पूछते हैं कि तुम्हारी नंदों ने तुम्हें क्या खिलाया, कि तुम्हारे अपनी नंदों की बातें मेरी बुशरा के बहुत क्लोज हैं वो। तो वो हमारी फैमिली को भी ऐसी बात ही नहीं हुई। फिर अलीमा आपा बड़ी हैं तो हम सोच भी नहीं सकते कि कभी हम में से उनसे कोई मतलब ऊंची आवाज में और बदतमीजी से बात करे, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बड़ी हैं, खान साहब की घरेलू बात बड़ी इज्जत है हमारे दिल में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी ये एग्जैजरेट आप होता है, बड़े बड़े झूठ आजकल बना रहे हैं, तो एक और झूठ से दूसरा कि क्या सियासी क्या इक़्तिदार की बात है। अल्लाह ताला खान साहब को ज़िंदगी दे, सेहत दे, वो खैर खैरियत से पार्टी चलाएं, भी उनके साथ ऐसा लाइफ पार्टनर है, उनको अगर कोई सियासी शौक होता तो हमेशा ही कहती हूँ कि वो बाहर बैठ के जैसे -1 फॉर्मूला पे अमल करके कि हाँ जब जेल में थे तो उन्होंने शी चोज टू स्टैंड बाय हर हस्बैंड, और आपको तो फर्स्ट टाइम जब आप जाते रहे तो आपने देखा है कि अल्लाह ने, और वो खड़ी नहीं, अल्लाह ताला उनको हिम्मत। बिल्कुल। हमने देखा है कि वो बहुत वेरी फर्मली शी इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड इमरान खान, और कभी कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की जो कोई जिससे ये बात नज़र आ रही हो कि शायद उनकी कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। एक सवाल मैं ज़रूर आपसे करना चाहता हूँ, थोड़ा बिटर होगा लेकिन लोग ये करते हैं, और आप क्योंकि उनकी हमशीरा हैं तो आप उसको क्लैरिफाई कर सकती हैं। कहा जाता है कि जो उनकी दोस्त थी उन्होंने बड़े माल बनाया, बड़ा पैसा बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि वो सारा पैसा बुशरा बीबी साहबा का है। कुछ इस हवाले से हमें बताइए कि ये जो इल्ज़ामात हैं, आप उनको कैसे आप देखती हैं, क्योंकि यू आर ए सिस्टर एंड यू आर वेरी क्लोज टू बुशरा साहबा। देखिए सनी साहब उन के बारे में तो कोई गारंटी, मतलब मैं नहीं कह रही कि वो सही हैं या वो गलत हैं, उनके बारे में तो मैं कोई गारंटी है तो मतलब देने मैं मेरे सामने कोई अगर कुरान भी आके उठा ले कि बुशरा बीबी ने कोई एक पैसे की खयानत और इस तरह किया होगा और करप्शन की होगी, नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता है कि चीज नहीं पड़ेगी नहीं। मैंने आजकल मैं ट्विटर पे और न्यूज में मुख्तलिफ जो हमारे येलो जर्नलिस्ट हैं, सॉरी टू यूज द वर्ड बट देयर आर मेनी, मैंने उनकी बातें सुनी कि जी, और अक्सर ये जिक्र होता है कि जी हाफिज साहब को आसिम साहब को इसलिए गुस्सा है कि जी वो करप्शन के केस लेके गए थे, एविडेंस लेके गए थे खान साहब के पास। आपने जब कहा तो मैं भी उनकी बात करूंगी, जी जी। तो अच्छा कि मौका दिया आपने। तो लेके गए थे इमरान खान साहब के पास, और इमरान खान साहब ने किसी की बात नहीं सुनी, तो फिर इसलिए इनका वहां से जो है झड़प हुई। अगर हाफिज साहब के पास कोई करप्शन के सबूत होते बुशरा इमरान साहिबा के, तो वो फिर अभी तो इतने केसेस किए, तो देखिए ना गवर्नमेंट ने एडिटिंग केस तो शाह खान ने कि आपकी सेट और
ایک ہار کے پیچھے پڑ گئے. مطلب آپ کو اس کرپشن اگر حافظ صاحب کے پاس ثبوت تھے اور جیسے کہا جاتا ہے کہ جی ان کی وہ جو فرا تھیں, جو میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ ان کی فرینڈ تھیں, کیونکہ وہ سمجھے کہ وہ اپنے ان سے جب گائیڈنس اور حصہ لینے آتی تھیں شروع میں کافی عرصہ پہلے, پھر بیچ میں نہیں آئیں, پھر دوبارہ آنا شروع ہو گئی. تو ان کے اگر ان کا جو عمل ہے اس کے اوپر مجھے ان کے میں نے آپ کو کہا کہ میں ان کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی ہوں, لیکن میں اپنی بہن کی گارنٹی دے سکتی ہوں. میری بہن کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی, اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مطلب وہ ایک بہت پائس سی خاتون ہے, ان کو اس دنیا میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے, تو کرپشن استغفر اللہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ان کی پرسنالٹی کو بیان کریں, کیونکہ بہت کم لوگ جانتے ہیں بشریٰ صاحبہ کے حوالے سے. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو تب بھی ان کا کوئی ایکسپوئر نہیں تھا میڈیا کے سامنے. وہ جو رفاہی کام تھے اس کے لیے لاہور آتی جاتی تھی, اور وہ بھی میڈیا سے دور رکھا جاتا تھا ہر چیز کو. تو ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب ہر پرسنالٹی؟ آپ نے شاید خان صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ بیگم جیسا کھانا کوئی نہیں بناتا. اچھا. تو وہ میں آپ کو بتاؤں اچھی جیسے ہماری گھریلو خواتین ہوتی ہیں جو اپنے گھر میں جو بھی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی کیئر کرتی ہیں, اور گھر میں آئے ہوئے مہمان کی بڑی کیئر کرتی ہیں, اور جن کا سارا جو زندگی کا محور ہوتا ہے وہ ان کا گھر ہوتا ہے. وہ اس طرح کی خاتون ہے. اس میں ان کا جو شوہر ہوتا ہے وہ ان کے لیے بڑا مقدم اور وہ ہوتا ہے. جب میں یہ کہتی ہوں کہ اس طرح, تو مجھے اکثر ٹویٹر پہ آگے سننے کو یہ ملتا ہے اچھا تو شوہر تو ان کا پہلے بھی تھا, اور وہ شوہر بھی تو اس قابل ہو کہ آپ وہ پھر بھی اتنی جب تک وہ ان سے رشتہ رہا وہ ان کی بھی انہوں نے عزت کی. اب دیکھ لیں انہوں نے ڈائیورس کے بعد بھی کبھی اپنے ایکس خاوند کے بارے میں بھی, حالانکہ ان کے کردار کا تو اب سب کو بہت اچھی طرح پتہ لگ چکا ہے, انہوں نے ان کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کی. تو ایک صبر شکر کرنے والی گھریلو خواتین جیسے ہماری ہوتی ہیں, بشریٰ عمران ویسی ہیں. اللہ تعالیٰ کے رستے پہ چلنے والی, بہت جیسے عبادت گزار, زیادہ تر وقت ان کا عبادت میں گزرتا ہے. مطلب فرض کرنے کے میں نے ان کو کال کیا, جیسے عورتیں ہوتی لمبی لمبی فون پہ گپے لگائیں گی اور ادھر کال کر کے ادھر, تو ان کا تو کیا حال ہوتا ہے ان کو فون کر کے اچھا جلدی جلدی بات کریں, بس میں نے نفل پڑھنی ہے یا میں نے قرآن پڑھنا ہے. تو ان کی عادت نہیں ہے کبھی بھی کہ ایون فیملی کے ساتھ بھی وہ کوئی وہ زیادہ جو ہے نا مطلب ایسی گاسپنگ یا جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بالکل نہیں ہے. اپنا زیادہ ٹائم جو فراغت ان کو ملتا ہے وہ بس عبادت میں ان کے گزرتا ہے الحمدللہ, اور ایسے کاموں میں گزرتا ہے. جیسے میں آپ کو دیگوں کا بات بتا رہی تھی, تو دیگوں کا قصہ یہ ہے کہ یہ اب وہ اپنی باتیں تو کوئی بتاتی نہیں, آپ نے پوچھا تو میں بتا رہی ہوں کہ بہت سالوں سے, میرے خیال ہے 20-22 سالوں سے ان کی روٹین ہے کہ ہفتے میں 2 دفعہ یہ ہسپتال کھانے کے پیکٹ بنا کے جو بھی ہسپتال کے باہر مسافر اور اس طرح ہوتے ہیں سرکاری ہسپتالوں سے تو ادھر بھیجواتی ہیں. تو جب دیگیں کرتی ہیں نا تو دیگوں کے جو پیکٹ ہے وہ خود بناتی ہیں اپنے ہاتھ سے, یہ سب کو ایکولی ڈیوائڈ ہو اور کچھ میرا بھی حصہ پڑے کیونکہ دیگ تو پک کے آ گئی ہے. تو وہ جو پیکٹ ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بنا کے پھر پیک کر کے تو ہسپتالوں کے لوگوں کو کھانا ملا, وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بشریٰ عمران کی طرف سے آیا, کیونکہ وہ چپ کر کے جو ہے نا اللہ کے راستے میں کام کرنے والی خاتون. تو یہ ہے سمیع صاحب, اور اس لیے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایسی عورت کو پورٹرے کیا جاتا ہے. مطلب دیکھیں کہ ہمارے وکیل قانون بیٹھ کے ایک وہ نن واوج کی ایک چیٹ کو بنا کے اسٹیٹ کا ایشو بنا دیا. مطلب ان لوگوں کو what kind of leaders they call themselves, like I really wonder کہ what kind of value systems. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارا ویلیو سسٹم ایروڈ ہو رہا ہے بیکاز آف پیپل لائک دیز, کہ جو ایک خاتون کو لے کے مطلب عمران خان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ان کی وائف کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اتنے بہادر یہ مرد ہیں ماشاء اللہ. اچھا, ایک کیونکہ بڑا تکلیف دہ تھا ڈیفینیٹلی فیملی کے لیے جو عدت میں نکاح کا جو کیس بنایا گیا تھا, اور میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا جیل میں بشریٰ صاحبہ کو اتنا جذباتی, عمران خان کو بھی نہیں دیکھا, لیکن اس دن جس دن فیصلہ آیا تو میں جیل میں تھا. بہت مضطرب تھے خان صاحب, اور میں نے بشریٰ بی بی کی آنکھوں میں بھی تھوڑا پانی دیکھا, بہت شی واز جسٹ بروکن اور انہوں نے اس سے پہلے کبھی اس طرح سے بات نہیں کی تھی, بٹ شی کیم آؤٹ اینڈ شی سیڈ کہ یہ اتنی ضلالت والی بات ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا میں اس کا کیا جواب دوں.
اٹ واز ویری ٹف فار دا فیملی. یہ کیونکہ اس طرح بڑا مشکل تھا, تو یہ ظاہر ہے آپ سے بھی لوگ ملتے ہوں گے, بات کرتے ہوں گے, تو ہاؤ ڈڈ یو ڈیل آل دیٹ سچویشن؟ سمی صاحب اس پوری ڈیوریشن میں جب یہ ڈسکسٹنگ لوگوں نے بنایا اور چلتا رہا, اور اس پہ ڈسکسٹنگ قسم کی باتیں, وہی ویلیوز جن کا نہیں ہے وہ لوگ کرتے رہے بغیر لوگ ہیں. I'm sorry to use strong words, but if I had no manners, I would use even stronger words for them. تو تکلیف دے مجھے اپنی بہن کی تکلیف کا سوچ کے تکلیف ہوتی تھی, کیونکہ ایک عورت نے جب ساری عمر اللہ کے حکم کے مطابق اور اتنی پائٹی میں گزاری ہو, اور اس کے اوپر جو ایک غلیظ ترین الزام ہے وہ آپ لگا دیں, تو یہ اس کی بہت بڑی آزمائش ہے. لیکن مجھے یہ حوصلہ اور امید تھی ہمیشہ ان سے بات کیے بغیر بھی کہ انشاءاللہ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کے اس کو بھی برداشت کر لیں گے. اب دیکھیں دکھ تو ہوتا ہے, اتنے سارے غیر مردوں میں بیٹھ کے آپ کی ذاتیات کو اس لیول تک ڈسکس کریں. آپ دیکھیں میں جو بھی خاتون کسی سے بھی پوچھ لیں, کہ اسی لیے جب میں نے پھر کنول صاحبہ نے وہاں پہ جانا شروع کیا, کنول شوزر صاحبہ نے ادب کیس میں اور خواتین نے جانا شروع کیا, تو ان کے آپ ریمارکس دیکھیں, اور انہوں نے مجھے بھی میسج کیا, انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ عدالتوں میں اتنا گند کر رہے ہیں, اور بشرا بی بی کیسے یہ ساری اکیلا برداشت کرتی نہیں ہے. مطلب یہ دیکھیں کسی عورت سے وہ سنے بھی نہیں جا رہے تھے کہ جو وکیل سوالات کرتے تھے اور جو وکیل بیانات کر رہے تھے. عورتیں بیچاری جو ہیں جو جا رہی تھیں اٹینڈ کرنے پیٹیا کی ورکرز بڑی پریشان تھی کہ دیکھو ہم تو سن بھی نہیں پا رہے, اور ایک عورت جو ہے اس تکلیف سے گزر رہی ہے. تو یہ جو گرے ہوئے لوگوں نے یہ جو گرا ہوا کام کیا نا سنی صاحب, یہ پوری زندگی اور آخرت میں ان کا پیچھا نہیں چھوٹے گا. ہماری جو تکلیف ہے وہ تو صرف یہ تھی کہ ایک عورت جو ہے اس کو اس طرح گزار رہے ہیں, لیکن ساتھ میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بھروسہ ہے بشرا بی بی کا, تو وہ she will sail through it انشاءاللہ. Anything you want to say, I mean, کچھ آپ کہنا چاہتی ہوں؟ ایسے سب بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں میں, لیکن سب سے بڑی چیز میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک خاتون کے اوپر الزام لگاتے ہوئے 600 دفعہ سوچیں, اپنے گھر کی عورتوں کا سوچیں, اپنی بیٹیوں کا سوچیں, اپنی ماؤں کا سوچیں, اپنی بہنوں کا سوچیں کہ اگر ایسا الزام کوئی آپ کی بہن پہ, آپ کی ماں پہ, آپ کی بیٹی پہ لگائے تو آپ کو کیسا لگے گا. آپ اپنی سوسائٹی کو, خان صاحب کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے آپ اپنی جو عورتوں سے سلوک کر رہے ہیں وہ دوبارہ نہ کریں. کہ آپ کا ملک ہے, آپ کی سب کی کہتے ہیں نا, سب کی مائیں بہنیں سانچی ہوتی ہیں, تو یہ ایسا نہ کریں. دس از جسٹ ویری بیڈ. اور جو جادو کا ان پہ الزام لگاتے ہیں ان کے لیے میں تو پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ وہ کفر کرتے ہیں, کفر سے بچیں. جو یہ کہتے ہیں کہ جی فیض حمید صاحب سے ان کا جو تھا وہ غیب کے سے غیب کوئی نہیں تھا, اور وہ فیض حمید صاحب بتاتے تھے ان کو, اور وہ خان کو, تو خان صاحب نے ان سے اس لیے شادی نہیں کی, کوئی ان کو استغفر اللہ کوئی غیب کا علم تھا. خان صاحب نے ان سے شادی کی کہ خان صاحب نے دیکھا کہ وہ ایک نیک عورت ہیں, ایک گھریلو عورت ہیں, اور اس لیے کی, ورنہ خان صاحب کے پاس تو ملینز آف آپشنز ایٹ اینی ٹائم تھیں, تو وہ کسی سے بھی کر لیتے شادی. تو انہوں نے اگر ایک عورت کو سلیکٹ کیا ہے اور ان سے شادی کی ہے, اور بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہمارے بڑے سینئر صحافی ہر وقت یہ پریڈکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جی اب ان میں علیحدگی ہو گئی, اور اب بشرا بی بی اپروور بن گئی, اور اب ہو گئی. تو ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ انشاءاللہ وہ دیکھیں گے کہ میرے رب کے حکم سے بشرا بی بی, بشرا عمران خان اور عمران خان صاحب ہمیشہ اس دنیا میں اور آخرت میں ہمیشہ اکٹھے رہیں گے. تو ان کو جو یہ وشفل تھنکنگ اور ڈریمز ہیں نا ان کی کہ ان میں کوئی ہوگا, تو وہ بالکل نہیں ہوگا انشاءاللہ میرے رب کے حکم سے. اور کہتے ہیں کہ جی بشرا بی بی اپروور بن جائیں گی, تو میں فرسٹ آف آل پوچھتی ہوں اپروور بنے گی کس چیز میں؟ خان صاحب نے کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے, اپروور کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جان دے دیں گی, خان صاحب کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گی. آپ کو بھی پتہ ہے, آپ نے دیکھا ہے سمی صاحب کس طرح خان صاحب کے لیے کنسرنڈ رہتی ہیں. تو جو لوگ, کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ اس چیز سے جیلسی بھی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اپنی لائف میں بڑے انہیپی ہیں آئی تھنک, تو ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی. تو ان کے لیے پیغام ہے کہ پلیز اپنی لائف پہ توجہ دیں اور چھوڑ دیں یہ پریڈکشن کرنا کہ جی وہ اب علیحدہ ہوئے اور اب علیحدہ ہوئے. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کا رشتہ قائم رہے گا. مریم صاحبہ بہت بہت شکریہ, بڑی تفصیل سے آپ نے گفتگو کی, اور یقیناً بہت سارے سوالات کلیئر ہوئے, اور بشرا بی بی صاحبہ
کیا سوچتی ہیں، کس طرح کی ان کی پرسنالٹی ہے. آپ کی یہ گفتگو بہت سارے لوگوں کو مدد کرے گی بشریٰ بی بی صاحبہ کو سمجھنے میں. انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ آپ سے مستقبل میں بھی جاری رہے گا. اور تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹو نائٹ جی.